بہت محنت کے بعد میں یہ بل پاس ہوا ہے. میں اس کے لیے بھارت سرکار کو، مودی جی کو، امت شاہ صاحب کو اور ہمارے مائنورٹی منسٹر جناب کرن رجیجو صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. بعض ایسے رنگ برنگی کپڑے پہن کر مودی کے پیر چھونے والوں، تمہارے باپ دادا کی خبروں کو جب چھین لیا جائے گا تم کو اندازہ ہوگا. تم جب چمچا گیری کر رہے ہو نریندر مودی کی جا کر، بڑے بڑے آستانوں کے تم وابستہ ہو. ارے یاد رکھو، بڑے بڑے آستانوں سے وابستہ ہونے کی بنیاد پر تم بڑے نہیں ہوتے. اللہ کا خوف اور اس کے حبیب سے محبت تم کو بڑا بناتی. وہاں جا کر بولے نہیں ایسا نہیں ہے. ارے تمہارے باپ کا ہے یہ وقف، تمہارے باپ کا وقف ہے یہ اللہ کے نام پر کیا گیا وقف ہے. اس کا مالک اللہ ہے، صبح قیامت تک اس کا مالک اللہ رہے گا. مگر یہ لوگ جا کر چاپلوسی کر رہے ہیں، چمچا گیری کر رہے ہیں. اور یہ ان کے چمچے دم چھلے جو رنگ برنگی کپڑے پہن کر چاپلوسی کر رہے ہیں. ارے ظالموں، تم جب مرو گے نا تو تمہارے قبرستان کو گورنمنٹ ڈکلیئر کر دو گے. تمہاری باپ کی خبر پر کوئی اگر محل بنا لے گا تو تم کیا کھولو گے؟ مت کرو چاپلوسی وقف حکومت وقف کی. یہ وقف سب کا ہے. مولانا نے کہا یہ عبادت ہے، وقف کرنا عبادت ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو، ہم کو، پورے ملک کے لوگوں کو جو اس ملک کی خوبصورتی کو مانتے ہیں، اس ملک کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے. اس ملک کی طاقت ہر مذہب کو اپنے اپنے مذہب پر چلنا ہے. مگر مودی صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور مودی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہو کیونکہ ان کو الیکشن میں شکست نہیں ہوگی. مسلمانوں کو بتاؤ یہ دشمن ہے، ان سے خطرہ ہے. بی جے پی کے لوگ بولتے اتنی وقف کی جائیداد ہے، وہ 2 انڈونیشیا کہتے، ایک ملیشیا، ایک فلاں ملک. میں ایک صاحب سے پوچھا، میرے سامنے بول رہے تھے، میں نے آپ کا ٹیپ لے کے میجر کرے. نہیں، آپ کے پاس جو ہے کوئی کسی کے کھیت میں جا کے آپ نماز پڑھ لیے تو وقف ہو گئی. آپ کھیت میں جا کے سورہ فاتحہ پڑھے تو وقف ہو گئی. میں بولا اوف، وہ آپ تو فضیلت الشیخ بولنا پڑے گا آپ کو. بولے کیا مطلب؟ میں بولا بہت بڑے عالم دین. تو مسکرائے. میں بولا ایک بات بولوں، آپ کو برا نہیں مانے تو؟ بولے بولو. بولا میں پارلیمنٹ کے کسی ایک کونے میں جا کے، کیونکہ میں سفر میں ہوتا ہوں، میں قصر کی نماز پڑھ لیا، میں بھی بول دوں پارلیمنٹ وقف ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا نا. میری جائیداد نہیں ہے پارلیمنٹ، بھارت کی ہے، بلکہ بھارت کی عوام کی ہے، میری جائیداد تو نہیں ہے. بولا آپ کیا بول رہے ہیں؟ اب ان سمجھ میں نہیں آیا. اچھا، ایک بی جے پی کے بہت بڑے شاید وکیل یا جج تھے، میری بحث سنے، سمجھ میں نہیں آیا، پورے دلیل سامنے رکھ رہا تھا. نہیں تم جنا 2 ہے. میں بولا نہیں، میں جنا 2 نہیں ہوں، میں جن نمبر 1 ہوں، یاد رکھو. انہیں بھاگ گیا، میں تو بھاگوں گا بھی نہیں. رشادی صاحب کو دینے والے، وظیفہ لینے والا مولانا کے پاس سے بھی. ارے کیا بات ہے بتائیے، آپ مذاق بنا کے رکھ دیے. CAA کا قانون مسلمان کے خلاف، ٹرپل طلاق کا قانون مسلم خواتین کے خلاف، UAPA کا استعمال سب سے زیادہ مسلمان، دلت، آدیواسیوں پر. یونیفارم سول کوڈ بنے گا اتراکھنڈ میں تو آپ اس سے ٹرائبل لوگوں کو مستثنا رکھیں گے، ایکسپشن دیں گے، ایگزمپشن دیں گے، اور ہندو کلچر اور کسٹم کا ایگزمپشن دیں گے. اچھا، آپ کو معلوم اگر کوئی مندر ہے، مندر میں اس کے کسٹم اور اس کے استعمال سے مندر ہو جاتی ہے. ہم اپنی نماز سے، اپنی درگاہ میں، خانقاہوں سے، استعمال سے نہیں ہوگا تو وقف با یوزر ہمارا نکال دیا جائے گا. کیوں نکالا جائے گا؟ تاکہ حکومت اور مودی جی قبضہ کر لیں اس پر. اب بھارت کے مسلمانوں سے میری اپیل ہے، بھارت کے ان تمام ناگرکوں سے میری دردمندانہ گزارش ہے جو اس ملک کی خوبصورتی کو مانتے ہیں، آپ کو اس قانون کو رد کرنا پڑے گا، آپ کو اٹھنا پڑے گا. بلکہ میں تو بھارت کے تمام مساجد کے اماموں سے اپیل کر رہا ہوں، آپ جمعے کی نماز سے پہلے، جمعے کے خطبے سے پہلے اپنے بیانوں میں اس قانون کی مذمت کریے.
اس قانون کی مذمت کریے, بیدار کریے مسلمانوں کو جو خواب غفلت میں ہے ابھی تک. یاد رکھو, میں تم کو پکار پکار کر کہہ رہا ہوں, اگر آج تم بیدار نہیں ہوگے تو آنے والی نسلیں تم کو ہم کو کوسیں گی کہ تم نے ہماری مسجد کو تک نہیں بچا سکے, تمہارے اولیاء اللہ کے آستانوں کو نہیں بچا سکے, تمہارے قبرستانوں کو نہیں بچا سکے. جو ہمارے بزرگ اس قبرستان میں آرام کر رہے تم نے ان کو بھی برباد کر دیا. اٹھو بھارت کے مسلمانوں, یہ وقت اٹھنے کا ہے. میں بار بار تم سے کہہ رہا ہوں, تم اگر مجھ سے نفرت کرے تو کرو مجھ سے نفرت, دل کھول کے کرو, مگر یہ تو سب کا مسئلہ ہے نا میرے بھائی. یہ کوئی جو بندیوں بریلویوں کا اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے, یہ وقف کا مسئلہ ہے. جو جائیداد اللہ کے نام پر ہے, تم اور ہم کیا جواب دیں گے حشر کے میدان میں؟ اس اللہ کے سامنے ہم کیا بولیں گے کہ پروردگار جو ہم تیرے نام پہ چیز تھی اس کو نہیں بچا سکے؟ کیا جواب دو گے آپ اور ہم؟ بتاؤ.